پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے اللہ ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس برداشت سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کا علمبردار بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عقیدہ توحید پر چل کر اسے پھیلانے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کلام اللہ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے والا بنایا۔ عزیزان محترم، کافی دن کے بعد آج جمعے کے خطبے کے لیے آپ کے روبرو اللہ نے موقع دیا آنے کا۔ جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مسلمہ کو اس کا بھرپور فائدہ بھی ہو۔ چنانچہ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، شہر اور ملک اور دنیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عنوان منتخب کیا گیا کہ پریشانیوں میں گھری امت۔ عزیزان محترم، یہ عنوان کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، اسلام سے اور رغبت محبت ہماری پیدا ہو جائے، پریشانیوں سے نکلنے کا حل معلوم ہو جائے، اس لیے کہ اس امت سے پہلے دنیا میں جتنی امتیں آئیں تمام کی تمام امتیں پریشان کن رہی۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور رہی،
لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ایک بہترین اور صالح ایماندار امت کو اس کائنات اس سرزمین پر چھوڑ کر گئے، اور جب تک کہ یہ امت خیر پر تھی، جب تک ان کے درمیان میں محبت اور خلوص قائم تھا، بڑی بڑی چٹانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینے والی یہ قوم، آج یہ قوم بدنامیوں کے دلدل میں ایسا پھنسا دی گئی کہ ذرا ذرا سی بات پر اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر انتہائی واہیات گفتگو ہونے لگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیوں آخر یہ حالات پیدا ہوئے؟ کیوں اس امت کو پریشانیوں میں گھیرا گیا؟ کیا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی مرضی شامل ہے، جو ہونا ہے اسی کے اشارے سے اللہ اکبر۔ یہ صوفیزم کا عقیدہ ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، وہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 41 کے اندر بڑی جامع اور زبردست بات کہی۔ آج سے 1450 برس پہلے ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام تھوڑے سے شستر ہو گئے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس قوم کو پریشانی سے بچانے کے لیے، اس قوم کو ذہنی انتشار سے بچانے کے لیے، اس قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اس قوم میں نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اس قوم کے اندر اللہ کی رغبت پیدا کرنے کے لیے وحدہ لا شریک لہ نے جب صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 کے اندر کہا کہ زمین میں اور خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر فساد پھیل گیا۔ کیوں پھیلا بھائی؟ اس کی وجوہات بھی اللہ نے بتا دی کہ یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور اسی سورہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پریشانی سے نکلنے کا حل بتا کر کہا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم فتح ہونے والا ہے، ابھی نبی کی زندگی محفوظ ہے، خلیفہ اول کی زندگی گزرنا ہے، خلیفہ دوم قائم ہونا ہے، جنگوں کو جیتا جانے والا ہے، روم کی فتح کی خوشخبری نبی کی زندگی میں صحابہ کرام کو دی گئی۔ پریشانی سے نکلنے کا حل اللہ نے بتایا کہ پریشان مت ہو میرے صحابہ، میرے نبی کے جاننے اور ماننے والوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ تم دیکھو گے روم تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا کہ آج کے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ مجھ سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا پریشان مت ہو، تو نبی کا امتی ہے، تو نبی کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانتا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر سر نہیں جھکاتا، غریب نواز اللہ کو مانتا ہے، بندہ نواز اللہ کو مانتا ہے، روزی دینے والا اللہ کو مانتا ہے، کالا گورا بنانے والا اللہ کو مانتا ہے، ہر وہ شے کا مالک اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب تو یقین کر لیا تو میرا بھی یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو روم کی جو نا فتح کی خوشخبری دی تھی، اور آج کی تاریخ میں یہ کہوں کہ اگر مسلمان ایک جٹ ہو جائیں تو امریکہ بھی ہمارے قدموں میں گر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے دی بشارت، لیکن یہ امت اپنے ہاتھوں سے پریشانیوں میں گھرتی چلے گئی، اپنے اخلاق کو گراتے چلے گئی، نبی کے باتوں کو اپنے نسلوں کے پشتوں کے منصوبہ بندی کے تحت دفن کرتے چلے گئے، اللہ کے قانون کو ملیا میٹ کرتے چلے گئے۔ اللہ کا قانون گھر میں رکھا ہوا ہے، کبھی اس قانون کو لانے کی پرواہ نہیں کرے۔ یہ جمہوریت کے نظام کے تحت اپنے آپ کو بہا کر انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اس امت کی کامیابی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ روم کا نزول کرا، اور صحابہ کرام جو پریشانیوں کی حالت میں تھے، چہرے جس کے غمزدہ ہو چکے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ روم کا نزول جیسے ہی ہوا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور خوشخبری دی اور کہا کہ اب تمہارے لیے روم کو فتح ہونے کا ذریعہ بنا دیا گیا، روم فتح ہونے والا ہے۔ اب
صحابہ کرام نے پلٹ کر یہ سوال نہیں کیا نبی سے کہ نئے نبی کیسے پتہ ہوگا، سپر پاور ہے نا وہ، تو بہت بڑی طاقت تھی اس وقت کی، سپر پاور کہا جاتا تھا روم کو۔ صحابہ کرام خوشی کے مارے جھولنے لگے، ان کے چہروں پر مسرت اور متانت آنے لگی، اور صحابہ کرام نے یقین کر لیا، اور نبی کے دست حق پرست پر اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے روم دلائے گا ہمیں، غلبہ دے گا روم کے اوپر، تو اللہ کی بات 100% سچی ہے۔ آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ انسان پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کے پریشان ہونے کی بنیادی وجوہات ہم نے خود اپنے طور پر معاشرے میں پیدا کر لی۔ انسان سب سے پہلے اگر پریشان ہو رہا ہے تو اللہ سے نا امیدی کی بنیاد پر پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ سے تعلق کمزور کر لیا مسلمان، اللہ سے تعلق کو بگاڑ لیا مسلمان، نہ قرآن پر یقین، نہ نبی کی سیرت پر یقین، نہ احادیث پر یقین، قرآن کی آیتوں پر یقین اگر ہے تو مرے ہوئے مردوں پر یقین کرنے لگ گیا مسلمان۔ پورے ہندوستان کی طاقت ایک مردار آدمی کے ہاتھ میں دے دی، پورے ہندوستان کی ملکیت پورے مرے ہوئے انسان کے ہاتھ میں دے دی، اور وہاں کا سجادہ یہ کہتا ہے کہ خواجہ ہماری بھی سن لینا، تم سب کی بگڑی بناتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے بگڑی بنانے والا، تم اولاد دینے والے ہو، تم ہندوستان کو سنوارنے والے ہو۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پریشانی تمہارے دروں تک آئے گی، یاد رکھنا اس بات کو۔ اس لیے اللہ نے واضح کر کے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 2 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ ایک بندہ مسلمان مومن یہ الفاظ کو دہرائے بغیر اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو مدد بھی آئے تو تجھ سے مانگتا ہوں، ضرورت مدد کی جو بھی آئے گی تجھ سے مانگتا ہوں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو تم کسی اور سے نہیں اللہ سے مانگنا۔ آج کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا، ذرا غور کرو۔ ٹرینیں مفت کر دی گئی تو لوگوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کی ذات میں شرک کر کے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والوں کا ساتھ دے کر جنت کی طلب رکھنا، یہ جو ہے نا بد عقلوں کا کام ہے۔ پریشان امت اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم۔ پڑھو، کبھی سورہ یاسین پڑھ لو، کبھی آیت الکرسی پڑھ لو، پتا چلے کہ اللہ کون ہے۔ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ کی ذات کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، معلومات لو، احادیث پڑھو، سمجھ میں آئے گا کہ ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں آخر۔ اللہ اکبر۔ بنیادی وجہ سب سے پہلے اس امت کے پریشان ہونے کی ہمارے اندر عملی طور پر، یقینی طور پر، عملی طور پر، سوچی طور پر، عبادتی طور پر ہمارے پاس شرک داخل ہو چکا۔ یہی وہ شرک تھا جو پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ابو جہل کی ہستی اگر مٹی تو اسی شرک کی وجہ سے مٹی تھی۔ ابو لہب کو بیماری نے آ گھیرا تو اسی شرک کی بنیاد پر تھا۔ بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے دفن اگر کر دیا تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے کی بنیاد پر، اللہ کی ذات سے نا امیدی دلا کر بتوں پرستش کروانے کی بنیاد پر، ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجنے کی بنیاد پر، یا اپنے خاندان کے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان سے لو لگانے کی بنیاد پر انسان پریشان ہوا، اور یہ امت کو اس سے بچایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 دن میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہو، جسم سے طاقت ختم ہو چکی، صحابہ کا ازدحام لگا ہوا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ شخصیت جو کل نکل پڑتی تو لوگوں کے چہروں پر بحالی آ جاتی، دشمنوں کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا، لیکن آج وہ شخصیت بستر مرگ پر ہے۔ ایسی حالت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 باتوں کی نصیحت کی، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور ان کو چھوڑ کر ایسے ویسے 2 کوڑی کے پیر اور مولویوں کے دروں پر سر جھکانے والے بن گئے۔ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کی باتوں میں آ کر میں نے نبی کی نصیحت کو چھوڑ دیا تو پریشانی میرا مقدر بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی نے 2 نصیحتیں کی آخری وقت کے طور پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے علی، جتنی تیری طاقت اور وسعت ہے، جتنا پاور ہے تیرے اندر، بیٹھ گھوڑے پر اور نکل پڑ، پورے قبرستانوں کی خاک چھان دے۔ جس قبرستان کے اندر ایک بالش سے اگر اونچی خبر نظر آتی ہے اسے اسی وقت زمین دوز کر دینا۔ نصیحت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور خبروں کو زمین دوز کرتے چلے گئے۔ ایک یہ نصیحت۔ دوسری نصیحت، اس قوم کو سنبھلنے کے لیے، اس قوم کو اللہ کے طرف راغب کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ساتھیوں غور سے سننا، تمام صحابہ کرام کا ازدحام لگ گیا۔ اب زبان نبوت سے کیا حکم نکلنے والا ہے؟ اب یہ احکامات چند دن کے بعد بند ہو جائیں گے، جبرائیل کا آنا بند ہو جائے گا، قرآن کا نزول بند ہو جائے گا اور یہ حکمت کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کان لگا دیا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بد دعا دی ان لوگوں کو کہ اے اللہ، یہود اور نصارہ کو ہلاک اور برباد کر دے، یہود اور نصارہ کو ہلاک اور برباد کر دے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو اپنی عبادت گاہ پیشانی ٹیکنے والا بنا لیا۔ اے اللہ، تو میری خبر کو کسی کے لیے سجدے گاہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ آج کیا معاملہ ہے؟ جن کی ولایت کا کوئی صداقت نامہ نہیں، جن کی بزرگی کا کوئی جو ہے نا اس کا ضرب نہیں، جن کی بزرگی کا کوئی یقین نہیں، ایسے تمام لوگوں کے دروں پر یہ امت سر جھکا رہی ہے۔ آج مساجد ویران ہو گئی، مؤذن پکارتا رہا، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، لیکن میں قبرستانوں میں بیٹھ کر اپنے دل کو لگاتا رہا، جو نہ تمہاری پکار قیامت کی صبح تک سن سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ امت کے پریشانی ہونے کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ آج یہ امت اگر پریشان ہونا نہیں چاہتی ہے تو آج سے یہ امت توحید پر قائم ہو جائے، اور جتنے ایسے عقائد ہیں تعویذ گنڈے پلیتوں کے، مرشدوں ملاؤں کے، قبرستانوں جھنڈوں پنجوں کے، یا کنڈوں کے، یا علموں کے، یا تازیوں کے، یہ تمام عقیدوں سے بالا تر ہو کر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف و شفاف کر کے اللہ کی ذات پر یقین کر لے کہ اللہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہے ہوگا، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے یہ ہوگا۔ یہ جب تک نہیں آئے گا یہ امت پریشانیوں سے نکل نہیں سکتی۔ دوسری بات، اس امت کے پریشان ہونے کے کیوں گھر گئی یہ امت پریشانیوں میں؟ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 313 کی جماعت کو 1000 کے لشکر کے مد مقابل لا کر کامیابیوں کے جھنڈے گڑوا دیا تھا۔ جو صحابہ پریشان تھے کیسا لڑی جائے گی جنگ؟ ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس، طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، لباس نہیں ہے ہمارے پاس، زرہ نہیں ہے ہمارے پاس، سواری نہیں ہے ہمارے پاس، کیسا لڑی جائے گی جنگ؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے مصیبتوں سے نکالا اور 313 کی نہایت معصوم اور کمزور غربت والی جماعت کو 1000 کے طاقتور لشکر پر غلبہ دیا، اور مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی، ایمان والوں کی پریشانیوں کو اللہ نے دور کر دیا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی یہ امت ہوتے ہوئے آج پریشان حال ہے؟ اس کی پریشانی کا دوسرا سبب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بد اخلاقی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ قلم کے اندر واضح کر کے بتایا، میرے نبی کے اخلاق کی گواہی رب نے دی اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہ بے شک اے لوگوں، ہم نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو
بہترین اخلاق کے اونچے درجے پر پیدا کیا ہے. لیکن کہاں ہے یہ امت؟ کون سے اخلاق ہمارے؟ کدھر کے اخلاق ہمارے؟ نہ ماں باپ سے بات کرنے کا کوئی سلیقہ، نہ آپس میں دوستوں کے ملنے کا کوئی طریقہ، نہ محفلوں میں رہنے کی کوئی تہذیب، نہ گھروں کا مزاج اخلاقانہ، نہ مساجد کا مزاج اخلاقانہ، نہ جو ہے سماجی سوسائٹی برادریاں اخلاق میں ہے. کوئی اخلاق نہیں. بد اخلاقی میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی مسلمانوں کے اندر. پریشان نہیں تو پھر کیا ہوں گے تم؟ ایک دوسرے کو اخلاق کی نظر سے دیکھا کرو، ایک دوسرے کو اخلاق کے القابات سے نوازا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے جب سوال ہوا اور کہا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، لوگ تذبذب کا شکار ہوں گے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، لوگ بڑے پریشان حال ہوں گے، یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ آپ کے قریب سب سے قریب ترین کون سے طبقے کے لوگ رہیں گے، کون رہیں گے بتائیے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ہاتھ پر 1,00,000 مرید رہیں گے وہ مرشد کامیاب رہے گا، میرے قریب رہے گا. نہیں بتایا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ ربیع الاول کے دن لائٹاں جو زیادہ لگائیں گا، جھنڈیاں سب سے زیادہ لہرائیں گا، وہ میرے قریب رہیں گا. نہیں کہا. اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ شادی بیاہ میں تم 5-5 لاکھ کے شادی خانے لے کر تم زندگیاں گزارو، میرے قریب میں رہو گے. نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا میرے قریب وہ گروہ رہے گا سب سے زیادہ قریب جن کے اخلاق دنیا میں سب سے بہتر تھے. آج بد اخلاقی ایسی ہو گئی کہ دوستانہ ماحول میں اگر ایک دوسرے سے دوست ملتا ہے تو گالی دے کر ملتا ہے، فون پر آوازیں آتی ہیں تو گالیوں سے آتی ہیں. انداز ہمارا ہے دشمنانہ اور جنت میں جانے کے جو نا خواب و خیال میں اور آپ ہیں. انداز میرا دشمنوں کا، اور کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں. یہ امت پریشان ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کے اخلاق جب تک نہیں سدھریں گے، یہ اخلاق سدھرنے کی بنیاد پر ہی مجھے اور آپ کو پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے. آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو دیکھو. یہودی اسلام کا خطرناک دشمن، کٹر دشمن، اس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا کہ عیسائی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں کچھ، لیکن یہودی تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ نے گواہی دی اس بات کی. اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تو دیکھیے. سبحان اللہ. ایک یہودی کا لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا. جب وقت ملتا آتا اور خدمت کر کے چلا جاتا. ایک وقت آ گیا کہ وہ لڑکا بیمار ہوا اور گھر سے نکل نہیں پاتا. اللہ کے نبی نے انتظار کیا اور صحابہ سے پوچھا اے میرے ساتھیوں وہ لڑکا کہاں ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، کدھر ہے وہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا، بستر پر ہے، نہیں آ سکتا اٹھ کر کے وہ. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اللہ اکبر. کس کے گھر جا رہے ہیں؟ کس کے گھر؟ آج معاملات میرا اور آپ کا تو یہ ہے کہ شادی میں بلائے، میرے کو نہیں پوچھے، ذرا ان کو زیادہ پوچھا، ملتا ہوں ان سے میں. ضرورت پڑی تو پیسے ان کو دیے، میرے کو نہیں دیا، اب ملتا ہوں ان سے میں بچی جا کے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے نہیں دیا، اب ملتا ہوں ان سے میں. بیٹے سے ان کی میری بچی کو دینا چاہ رہا تھا، میری خواہش تھی، میری خواہش کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، اب میں ان سے رشتہ ہی توڑ لیتا جاؤں. استغفر اللہ. یہ بد اخلاقی مسلمانوں میں آئی اور مسلمان آج جو ہے پریشانیوں میں گھر گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے پیروں کو اٹھاتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ چل پڑتے ہیں دشمن کے گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دستک دی. اندر سے آواز آئی باپ کی کون؟ کہا کہ میں محمد رسول اللہ. باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی نے داخلہ لیا اور بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، بڑا ہی کمزور نحیف اور کچھ ہی دیر میں ہو سکتا ہے اس کا دم نکل جائے. اس حالت میں بچہ لیٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلو میں بازو میں بیٹھ گئے. یہ سادگی تھی میرے نبی کی. آج تو معاملہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ان کے لیے سب کھڑے رہنا، مجلسوں کے اندر سب کھڑے رہنا، نہیں کھڑا رہا تو گستاخ. استغفر اللہ. بد اخلاقی کی انتہا کو پہنچ چکا مسلمان. اللہ کے نبی بیٹھ گئے، باپ کی طرف دیکھا اور بیٹے کی طرف دیکھا. باپ نے کہا کہ بہت طبیعت خراب ہے بھائی اس کی، ایسے وقت میں آ گئے تم یہاں پر. اللہ کے نبی نے برا نہیں مانا، مسکرا دی اور بچے سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا
کیسی ہے طبیعت تیری؟ ایک اچھی بات تجھے بتا دوں. لڑکے نے اشارے میں جواب دیا, بتا دیجئے. کہا کہ تیرا آخری وقت ہے, اب کب دم نکلنے والا ہے نہیں معلوم, تو میرا کلمہ پڑھ لے, کل جنت میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر. کہاں ہے دستور, کہاں ہے اخلاق, کہاں ہے امت کا یہ اصول؟ اللہ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لے. باپ غراتی ہوئی نگاہوں سے نبی کو دیکھا, بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا اور نبی کے چہرے پر دیکھا, اور کرہتی ہوئی آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر متانت اور مسکراہٹ آ گئی, آپ کا چہرہ تمتما اٹھا. ادھر دیکھتے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بچے نے کلمہ پڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں دم چلا گیا اس کا. اللہ اکبر. یہ تھے میرے نبی کے اخلاق. آج امت پریشانیوں سے نکلنا اگر چاہتی ہے تو بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اس کے اخلاق درست کر دیے جائے. خندہ پیشانی سے ملو. یہ کنکیوں کا سلام چھوڑ دو, آج کل تو عجیب سلام نکلا ہے, یوں عجیب سا مسئلہ ہے. زبان دی اللہ نے کہا بہترین سلام کر, بہترین جواب دے, لیکن آج معاملہ یہ ہوگا جس کو دیکھو یوں چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یہ کون سی دنیا میں جینے کا عادی بن گیا مسلمان, یہ کون سی سیرت اور سنت پر عمل کر رہا ہے مسلمان. سلام کرنے سے بھی تجھے گریز ہے. یاد رکھو اللہ نے اسلام جیسی دولت سے سرفراز فرما کر یہ نہیں سکھایا نمستے, یہ نہیں سکھایا گڈ آفٹرنون, گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, گڈ ایوننگ نہیں سکھایا, ست سری اکال نہیں سکھایا, بلکہ انسان کو اور مسلمانوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا سکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نیکیاں دونوں کے کھاتے میں لکھی گئی. یہ درست کر لینا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو ان اصولات کو اپناؤ اور اپنے گھروں کے اندر اخلاق کی تعلیم دو. ماں باپ کو دو, بھائی بہن کو دو, بیوی بچوں کو دو, پڑوسیوں کو دو, دوست احباب کو دو. کوئی دوست آ کر کے اگر کہہ دیتا ہے آپ سے کیا رے اس سے, ورنہ تو شیطان ہے, ذرا باہر نکل, سلام کر کے اندر آ, با اخلاق بات کر تو میرا دوست. یہ کرنے کی ضرورت ہے. آج بہت بدنامیاں جھیل لی میں نے اور آپ نے. لینڈ گرابنگ میں میرا نام, چوری میں میرا نام, قتل میں میرا نام, زنا میں میرا نام, پتہ نہیں کتنی برائیاں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہے. ہر برائی کے ساتھ مسلمان کا نام جوڑ دیا گیا, اس لیے کہ میرے اور آپ کے حرکات بھی تو ایسے ہی ہیں. آج شدید ضرورت ہے, پریشانیوں سے نکلنا ہے. جو امت کو پریشانیوں سے نکالنا ہے تو ان نکات پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں, اس لیے کہ تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. یہ آج امت پریشان ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے, ایک مثال کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھاؤں تو بہتر رہے گا. اگر کسی علاقے میں کوئی پہلوان رہتا ہو یا کوئی مضبوط لیڈر رہتا ہو, اگر میں اس کی خلاف ورزی اگر کروں گا تو محلے میں میرا جینا حرام ہو جائے گا. پہلوان کہے گا کہ ہاں میری دادا گیری پر سوال, میرے علاقے میں رہ کے میرے خلاف, اب دیکھ تیری زندگی اجیرن کر دوں گا اور میں پریشان زندگی گزاروں گا, خوف اور ہراس میں زندگی گزاروں گا. کسی لیڈر کا خوف آ جاتا ہے, میں پریشانی میں زندگی گزاروں گا کہ کہیں لیڈر اپنے اثر و سکات کو استعمال کر کے مجھے جیل نہ بھیج دے, کہیں مجھے پٹوا نہ دے, مجھے جھوٹے کیسوں میں بک نہ کر دے. ایک پریشانی کے عالم میں انسان جیتا ہے. ایک نطفے سے جو انسان پیدا ہوا اس کی طاقت کے اوپر ایک دوسرا معصوم مسلمان پریشان ہو جا رہا ہے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا کروں. لیکن کبھی ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اس کائنات کو بنانے والا, اس انسانوں کو بنانے والا, فرشتوں کو بنانے والا, سمندری مخلوق کو بنانے والا, فضائی مخلوق کو بنانے والا, زمین پر چرند پرند کو بنانے والا, چاند اور سورج کو بنانے والا, ساتوں زمین ساتوں آسمان کو بنانے والا, جنت اور جہنم کو بنانے والا, خالق کائنات مالک ارض و سما کی مخالفت کرتے ہیں میں اور آپ, اور ڈنکے کی چوٹ پر اس سرزمین پر دندناتے ہوئے سینہ ٹوک کر پھرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں بھائی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے, یا کوئی غلطی کر رہا ہے ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ایسا جس سے اللہ ہمیں پریشانیوں میں گھیر دیا اور اللہ ہمیں پریشانیوں میں گھیر کر مصیبتوں میں ڈال دیا.
وہ کیا وجہ ہو سکتی ہوگی؟ آؤ تلاش کر کے جاؤ انشاءاللہ، اور ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سچائی پر اگر ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، اگر سچائی کے اندر جھوٹ کی آمیزش اگر کر لو گے تو پھر در در کے فقیر بن کر جینے پر اللہ مجبور کر دے گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279۔ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے ہمارے درمیان میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں بہت بڑا جرم ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے خلاف کام ہو رہا ہے اور میں تماش بین بنا بیٹھا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نقطہ پیش کیا۔ یہی نقطے کو ذہن میں رکھنا کہ ایک پہلوان سے جھگڑا کر لیا محلے میں نے، اب جینا محال ہو جانے والا ہے، پریشانی مقدر بن جانے والی ہے۔ کسی لیڈر سے گھس لیا، اب پریشانی مقدر بن جانے والی ہے، اب پریشانیوں میں زندگی آ جانے والی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو سنو تو سمجھ میں آئے کہ ایک معمولی انسان کا ڈر اور خوف انسان کے سینے میں آ گیا، خالق کائنات کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں سے نکل گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ اے لوگو، جو سود تمہارا لینا دینا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اصل اگر لے سکتے ہو تو لے لو، یا نہیں اصل بھی اگر دینے کی کسی میں طاقت نہیں اسے مہلت دے دو، اللہ کے نزدیک بہترین ہے۔ اگر تم سود کا لینا اور دینا بند نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ چھیڑ لیا اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھیڑ لیا میں نے اور آپ نے۔ جتنا بڑا سود خور اتنی بڑی شہر میں عزت، سود کی کمائی سے بنائی گئی بڑی بڑی بلڈنگوں کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، ان کے پاس دیکھو بھائی فلانا کمپلیکس بھی ان کا ہی ہے، فلانا پلاٹ ہاؤس فارم ہاؤس بھی ان کا ہی ہے، وہ ہوٹل بھی ان کی ہے۔ استغفر اللہ ربی، زمانے شل ہو جانا چاہیے میری اور آپ کے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا سکھا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، سود دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، غریبوں کا خون چوس رہا ہے، غریبوں کو مرنے پر مجبور کر رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کی عصمتوں کو تار تار کر رہا ہے، غریبوں کی جائیدادیں کھا رہا ہے، سود کے نام پر کھا رہا ہے، لینے دینے کے نام پر کھا رہا ہے، اور میں ہوں کہ اس کی تعریف کے پل باندھ رہا ہوں کہ ہائے انہوں بہت بڑے آدمی ہیں شہر کے۔ کیا ہو گیا آخر بھائی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے تم اپنی زندگیوں کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہ رہے ہو؟ چلائی ہے کوئی مہم؟ چلائی ہے کبھی کوئی مہم؟ سود کے خلاف چلائیں گے چلو مہم چلائی ہے کبھی؟ نہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی مجھے؟ کیونکہ میں خود پریشان ہوں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں خود لے لوں گا اس میں سے۔ استغفر اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے اور لینے والے کے اوپر تو لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کا لینے والا اور دینے والے پر اللہ 70 قسم کے ظالم ہونے کا ظلم لکھا جائے گا، اس میں سے ایک ادنا ظلم جو اس کے مقدر میں لکھا جائے گا، ادنا ظلم کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بڑے بڑے ظلم ان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ ادنا ظلم جو اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سی ماتھے پر شکن نہیں آتی ہمارے، ذرا سا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کا، کل قیامت کے دن کا، میدان حشر کا، جہنم کی ہولناکی کا، ذرا بھی ڈر نہیں محسوس ہوتا مجھے اور آپ کو؟ دن دناتے ہوئے چلو کیا ہے بھائی، بچی کی چھٹی ہے، چلو لے لو 10,000 روپے، مہینے کو 100 روپے بن دیا جائے۔ استغفر اللہ، کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے تم؟ کاپی بناؤ، کاپی۔ استغفر اللہ، یہ کاپی تمہارے جہنم کی ایک صداقت نامہ ہے، یہ کاپی تمہارے لیے جہنم میں ایک پلاٹ خریدنے کے برابر ہے، یہ جو ہے کاپی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو پیروں تلے روندنے کا نام ہے، یہ کاپی تمہاری یہ صداقت دے رہی ہے، تم جس پر سائن کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو تم کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ برداشت کر لوں گا لیکن اپنی بچی کی چھٹی نہیں رک سکتا میں۔ حالات تو یہ بنا دیے نا،
ذرا سی بات پر وہ بینک میں سونا رکھا دیا 4%, 8%, 15%. استغفر اللہ ربی. مسلمان بینک بھی نام جو ہے لمیٹیشن رکھ رہے ہیں کہ ہم 8% دے رہے ہیں آپ کو, گولڈ لون دے رہے ہیں ہم آپ کو. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. پھر زندگی میں خوشی بھی رہے, اولاد فرما بردار بھی رہے, بیوی فرما بردار بھی رہے, ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا بھی ہو, بیٹیوں کو جو ہے نا اچھے شوہر ملے اور بیٹے کو اچھی بہو بھی ملے. میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا نہیں چھوڑ سکتا, لیکن اللہ میرے مقدر میں سب اچھا کر دے. ناممکن سی بات ہے. آج بدلو اس رواج کو, آج اٹھاؤ اس کے قدم آواز, اس کے خلاف آواز, آج اٹھاؤ اس کے خلاف قدم, آج کرو اس کے خلاف مہم. کہاں ہے وہ نوجوان؟ کدھر ہے وہ نوجوان جن پر ایک وقت میں اسلام فخر محسوس کرتا تھا, ایک وقت میں اسلام فخر محسوس کرتا تھا. کبھی خالد بن ولید کو دیکھ کر, کبھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر, کبھی موسیٰ بن عمیر کو دیکھ کر, کبھی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر, کبھی اکرمہ بن ابو جہل کو دیکھ کر. یہ اسلام فخر کرنے والی شخصیتیں تھی جن پہ ناز کرتا تھا اسلام, کہ اسلام پر آنچ آئے گی, مجھ پر آنچ آئے گی, میرے خلاف کوئی قانون, میرے خلاف کوئی آواز آئے گی تو یہ مجاہدین کا ٹولہ اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ قانون کو ملیامٹ کرے تک چین سے نہیں بیٹھے گا. آج کیا معاملہ ہے؟ کتنے ایسے بھائی یہاں بیٹھنے والے ہوں گے اللہ عالم بالثواب, کتنی بہنیں ایسی ہوں گی, کتنے خاندان ایسے ہوں گے, کتنے محلے ایسے ہوں گے, کتنے رشتے ایسے ہوں گے جو گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے کر گھر کی عمارت تعمیر کر لی ہوگی. کتنے ایسے ہوں گے جو 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کا معاملہ بینکوں میں رکھا کر اس کے آنے والے سود سے اپنی زندگی چلا رہے ہوں گے. کیا ہو گیا آخر زندگیوں کو ہماری؟ پریشانیوں میں گھر گئی ہے امت. آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ کبھی ذرا جائزہ لو اولڈ سٹی کا جا کر کے, کتنے بڑے بڑے لوگ سود کی لعنت میں ہیں. غریبوں کو ہم نے تو یہاں تک سنا ہے اللہ عالم بالثواب کہ جو منڈیوں پر کاروبار کرنے والے ہیں ان کو 1000 روپے دیے جاتے ہیں, رات کو 1200 لے لیے جاتے ہیں. کیا ہو گیا آخر؟ کدھر زندگی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں, تمہیں چیلنجنگ دور سے گزرنا پڑ رہا ہے. ایک چیلنج ہے تمہارے سامنے. جس طریقے سے تمہارے گھر کے سامنے آ کر تمہارے باپ یا ماں کو اگر کوئی گالی دے, یا تمہاری بیٹی پر کوئی بری نظر ڈالے, یا تمہاری بیوی کو اگر غلط القاب سے اگر کوئی پکار لے, تو تم کیا کرو گے؟ گھر میں بیٹھ کر صوفے پر ٹی وی دیکھتے بیٹھو گے یا ویڈیو گیم کھیلتے رہو گے؟ تم باہر نکل جائیں گے بغیر کچھ لیے کہ تم بولیں گے ہائے میرے گھر کے سامنے جانتا نہیں میں کون ہوں, میرے تعلقات کیا ہیں. نکل کر کے بہت کچھ تم کرنے کے عادی بن جاؤ گے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف روز دن کا سورج چڑھ رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, چڑھتے وقت بھی اللہ کے اور رسول کے خلاف, قانون کے خلاف ورزی اور اعلان کر رہا ہے سینہ ٹھوک کے مسلمان, رزق تمہارا استعمال کر رہا ہوں, زمین تمہاری استعمال کر رہا ہوں, سورج تمہارا استعمال کر رہا ہوں, میوے تمہارے استعمال کر رہا ہوں, کپڑا تمہارا استعمال کرتا ہوں, پیسہ تمہارا استعمال کرتا ہوں, ہر وہ شے اللہ تیری استعمال کرتا ہوں, لیکن مانتا تیری نہیں. جا جنگ کر لوں گا تجھ سے, نعوذ باللہ من ذالک, یاذ باللہ. کدھر جا رہی ہے زندگی؟ پریشانیوں میں گھر گئی امت, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ان کے پاس. ہے راستہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کو جینے کا سلیقہ طریقہ سکھاتا ہے, ایک دوسرے سے محبت کا اصول بتاتا ہے, اللہ کی شان کیا ہے بتاتا ہے, محمد کا فرمان کیا ہے سمجھاتا ہے. وہ قانون مسلمانوں کے پاس ہے 30 پاروں کی شکل میں, 114 سورتوں کی شکل میں, بشرطے کہ یہ قوم نیل میں سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر کے سب سے پہلے قرآن کھول لیتی, بشرطے کہ یہ قوم اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لیتی, بشرطے کہ وہ قوم اس قرآن کے قانون کو اپنے گھر میں داخلہ دیتی. کہاں ہے؟ کتنے گھر ہوں گے ویسے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے لینا. کتنے ایسے خاندان, کتنے ایسے گھر ہوں گے جو روز قرآن کھولتے ہوں گے؟ کھلتی ہے قرآن؟ کھولتے ہو قرآن کو؟ پڑھتے ہو قرآن کو؟ نہیں, ہمارا تعلق ختم ہو گیا قرآن سے. قرآن اب یاد آئے گی مہینے 1.5 مہینے کے بعد, وہ بھی سننے کے لیے یاد آئے گی, پڑھنے کے لیے نہیں. آج تراویح میں سن لیا تو پھر کل تراویح میں سنیں گے. کیا پڑھے امام صاحب نہیں معلوم, کیا سنائے حافظ صاحب نہیں معلوم, بس سب کے ساتھ نماز پڑھ لیا,
جھگڑ لیا 8 اور 20 کے نقطے پر، 20 والا 20 پڑھ کے خوش، 8 والا 8 پڑھ کے خوش. پڑھایا کیا گیا نا 20 والے کو معلوم نہ 8 والے کو معلوم. افسوس صد افسوس. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حرکتیں کرنے والوں کے خلاف صف آرا ہونا ہے تو قرآن کو اپنے دلوں میں اور اپنی زبانوں پر، اپنے نگاہوں میں، اپنے عقیدوں میں جگہ دو. وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے اندر ایک انقلابی کیفیت بپا کر سکتی ہے. وہ ایک واحد کتاب ہے جو ظالموں کا پنجہ مروڑ سکتی ہے. وہ ایک واحد کتاب ہے جو شرک کا نظام ختم کر سکتی ہے. وہ ایک واحد کتاب ہے سودی نظام کو ختم کر سکتی ہے. وہ ایک واحد کتاب ہے جو شادی بیاہ کے بیجا رسومات کو ختم کر سکتی ہے. وہ ایک واحد کتاب ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم کر سکتی ہے. اس کتاب کے دل دادا بن جاؤ، اس کتاب کو پڑھنے والے بن جاؤ، اس کتاب کو سمجھنے والے بن جاؤ، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جاؤ. یہ I don't know what you want, I will come, you go, what is your father name, what is your mother name. یہ سب چھوڑو، کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے. اب تو دنیا سمجھ میں آ گیا، دنیا کو بھی کوئی تعلیم کی ڈگری کام آنے والی نہیں ہے، سب ختم. صرف ایک ہی ڈگری رہے گی، قرآن کی ڈگری، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. دنیا اور آخرت میں کامیاب اگر ہونا ہے تو وہ ایک قرآن کی ڈگری حاصل کرو. یہ سب دنیاوی ڈگری جو تمہارے خبر تک بھی تمہارے ساتھ نہیں آتی، جو زندگی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی. آج بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے لوگ بغلوں میں مار کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ویٹر ہی کر رہے ہیں بڑے بڑے شادی خانوں میں. ادھر زندگی ہے میری اور آپ کی. لیکن قرآن کا جاننے اور ماننے والے کو اللہ اس کی رحمت سے نواز دیتا ہے کہ وہ کماتا کم ہے لیکن زندگی خوشحال جیتا ہے. آؤ اس قرآن کی طرف. پریشانیوں سے نکلنا ہے تو یہ کام کرنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو، کردار کو سنوارنا چاہیے، سودی نظام کو ختم کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات میں جہاں شرک ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کو ہٹا کر کسی کو غریب نواز یا بندہ نواز بنایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے کہ غریب نواز بھی اللہ ہے، بندہ نواز بھی اللہ ہے، ساری کائنات کو کھلانے والا بھی اللہ ہے، ساری دنیا کے جو نہ فکر کرنے والا بھی اللہ ہے. اس کی ملکیت میں، اس کی ملکیت اور ملک کے اندر کسی قسم کا ذرہ برابر بھی اختیار اس نے کسی کو نہیں دیا. یہ الفاظ مجھے اور آپ کو معاشرے میں جو نا بھیجنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے. اللہ یا الہ العالمین قرآن کے پیغام کو جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خود قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما میرے پاک پروردگار. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کائنات کا بہترین آدمی قرآن جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اللہ اس سیکھنے سکھانے والوں میں میرا اور آپ کا شمار کر دے. اللہ یا اللہ یہ پریشانیوں کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار. جو ظالم ہیں اللہ ان کا پنجہ مروڑ دے میرے پاک پروردگار. جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود کر دے میرے اللہ. جو سودی نظام چلا رہے ہیں اللہ ان کو ایسی بیماریوں کے اندر ملوث کر دے میرے پاک پروردگار تاکہ وہ غریبوں کا خون چوسنے سے باز آ جائے میرے غفور رحیم. یا اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے میرے اللہ. ہمارے اخلاق کو درست فرما دے اللہ. ہمارے اخلاق کو درست فرما دے اللہ. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. اے دعاؤں کے سننے والے میرے اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.